تقریباً 1 مہینے پہلے جموں سے ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا۔ یہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ جموں میں یہی ہے، جہاں ہاسٹل میں لڑکے رہتے ہیں وہاں لڑکیوں کا گروپ آ گیا، اور گروپ آنے کے بعد انہیں ویڈیو بنانا شروع کیا اور مجھے کہا کپڑے نکالو۔ آخر میں مجھے یاد آیا مجھے وہی کرنا ہے۔ کیا لگا جی آگے پھر یہ ہوا، اسی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہو گئی، اور کالج کا لڑکا، کسی مدرسے کا نہیں، کوئی تبلیغ والا نہیں ہے، کالج کا لڑکا۔ تقریباً 1 مہینے پہلے جموں سے ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، کہتا ہے جناب آپ نے بہت پہلے ایک واقعہ بیان کیا ہے جموں کے کسی کالج میں یا کہاں، تو وہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا اور میں نے وہی کیا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگا آپ نے کبھی کہا ہے کہ دلی کے اندر ایک مسجد کے جوان امام صاحب تھے، محلے میں کوئی لیڈی تھی، اس لیڈی اس نوجوان کو اپنے گھر میں بلایا، اور اس لیڈی کا شوہر نہیں تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا بہت دنوں سے، تو اس لیڈی نے اس نوجوان کو برا کام کرنے کی دعوت دی۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو بچانے کا پورا ارادہ کیا، تو لیڈی نے کہا تم بچ نہیں سکتے، گیٹ سارے بند کر دیے ہیں، اور مین گیٹ بھی بند ہے، اندر کا گیٹ بھی بند ہے، اس کے بعد کا بھی، اور تم اس بیڈ روم میں ہو، تو اسے تم بچ نہیں سکتے، تمہیں کرنا ماننا پڑے گا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، جب اسے سمجھ میں آیا کہ میں بچ نہیں سکتا تو میں پھر کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔ تو اس نوجوان لڑکے نے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، اس نوجوان لڑکے نے لیڈی سے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے اجازت دیں تو میں باتھ روم سے آؤں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو باتھ روم چلا گیا، اور باتھ روم میں جو لیٹرین کی گندگی تھی وہ ساری گندگی اپنی جسم پر ملی۔ اب وہ گندگی مل کر کے جب وہ کمرے میں آیا تو بدبو، تو اس لیڈی نے جو ہی دیکھا اس نے کہا دفع ہو جا تو یہاں سے، اور تو اتنا گندا انسان ہے اور تیرے جسم سے ایسی بدبو آ رہی ہے، اور تو کیسا دفع ہو جا۔ چنانچہ دھکے دیکھ کر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا، نکل جایا۔ تو وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد پھر وہ دلی جمنا کے کنارے گیا، اپنے کپڑے نکالے، کپڑوں کو دھویا، اس کے بعد اپنی باڈی کو دھویا، اور بھیگے ہوئے کپڑے پہنے، اور پہنچ گیا اپنے کلاس میں جہاں وہ پڑھا کرتے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حدیث پڑھتے تھے۔ تو کلاس میں پہنچ گئے، لیٹ، بھیگے ہوئے کپڑے، شرمندہ، ٹھیک جو ہی اندر داخل ہو گئے تو کلاس کے سارے لوگ دیکھنے لگے، اور سب کہنے لگے آہ زبردست خوشبو، آہ زبردست خوشبو، یار ایسا عطر تو ہم نے آج تک، یہ کیا عطر ہے؟ آدمی بیچارے نے سر نیچے کیا یہ سوچ کر شاید میرے جسم سے بدبو اب بھی آ رہی ہے، کپڑوں میں صاف نہیں کر سکا اچھی طرح سے، تو یہ اب کہہ رہے ہیں خوشبو، خوشبو کا بدبو۔ خیر وہ پھر کہ بھائی کیا عطر لگا کے آیا تو، یہ کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا لگایا تو نے؟ وہ سر نیچے کیے ہوئے، جو استاد ان کے تھے حضرت شاہ عبد العزیز، انہوں نے پوچھا بیٹا کیا خوشبو لگائی اور یہ بھیگے ہوئے کپڑے کیوں ہیں؟ اب بیچارہ وہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا حضرت خوشبو کہاں لگائی میں نے، میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے میں یہ کپڑے دھو کر کے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہیں میں صفائی نہیں کر سکا، وہ بدبو لگی ہوئی ہوگی، وہی آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی، تو اب میں شرمندہ ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں بدبو نہیں، خوشبو۔ اس کے بعد ساری زندگی اس طالب علم کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کبھی جموں میں، یہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ جموں میں یہی ہوا کہ کچھ لڑکے ہمارے جہاں وہ رہتے ہیں ہاسٹل میں، جہاں ہاسٹل میں لڑکے رہتے ہیں وہاں لڑکیوں کا گروپ آ گیا، اور گروپ آنے کے بعد انہیں ویڈیو بنانا شروع کیا، اور مجھے کہا کپڑے نکالو۔ تو کہا میں بہت کوشش کرتا مگر نہیں، تو آخر میں مجھے یاد آیا مجھے وہی کرنا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے باتھ روم میں، اٹیچ باتھ روم تھا، اندر گیا اور نیچے ہاتھ لگا کر کے پورے بدن میں ملا، اور ملنے کے بعد کہا تو سب کو نفرت ہو گئی، اور واقعی کہتا ہے وہ نفرت ہو گئی، تو بس میں نے دروازہ توڑا، باہر نکل آیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں بار بار لڑکوں کو دیکھتا رہا، سبحان اللہ۔ کہنے لگا جی آگے پھر یہ ہوا، اسی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہو گئی۔ انشاءاللہ بھی جب میں جموں جاؤں گا وہ ملے گا مجھے لڑکا، اور کالج کا لڑکا، کسی مدرسے کا نہیں، کوئی تبلیغ والا نہیں ہے، کالج کا لڑکا۔ نوجوان کے بچنے کے واقعات بھی عجیب ہیں، اور نوجوانوں کے بگڑنے کے واقعات بھی عجیب ہیں۔